بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، آج رمضان شریف کا پہلا روزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے بندوں کے لیے کس قدر رحمتیں رکھی ہیں. اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے یہ اسباب بھیج رہا ہے کہ میرے بندے جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیج کر اس کی نشاندہی کرا دی کہ جنت میں کیسے جایا جائے اور جہنم سے کیسے بچا جائے. اور خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے بھی کھول دیے کہ یہ کر لو، تم جنتی بن جاؤ گے. اب یہ بندہ اس دنیا میں ہوشیار ہونے کے بعد یہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے لگتا ہے، اور یہی خطرناک چیز ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا خلاصہ کر دیا کہ یہ جنتی ہیں، یہ دوزخی ہیں، تو پھر اس کو سمجھنا چاہیے عقل مند آدمی وہ ہے جو راحت کی طرف چلتا ہے. مشقت محسوس ہوتی ہے عبادت میں، حالانکہ راحت ہے. نماز میں مشقت محسوس کرتے ہیں ہم، لیکن نماز ہمارے لیے راحت ہے. روزے میں یہ مشقت محسوس کرتے ہیں کہ جی بھوکا رہنا پڑے گا، حالانکہ اس میں بھی راحت ہے. اور اللہ کا کوئی بھی نظام فائدے سے خالی نہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ جب انسان اپنی بنائی ہوئی چیز کو، اس کی خرابی اچھائی کو سمجھتا ہے، کچھ بھی بنائے، جو اللہ نے اس کو علم دیا ہے اس کے ذریعے سے جو بنا رہا ہے دنیا میں، کوئی کچھ بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے، اور یہ سب قدرت نے اس کو علم دیا. اب یہ اس جس کو بنا رہا ہے یہ اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اس کے نقصانات بھی بتلا دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ موبائل میں جو اس کا چارجر ہے اسے ہٹا کے دوسرا کوئی اس سے بڑی پاور کا چارجر لگا دو تو وہ پھٹ جائے گا. کوئی بھی چیز لے لیں، اس کی اس کا دائرہ بنایا گیا کہ اس میں اتنی بجلی کی ضرورت ہے، اگر کم آئی تب بھی نقصان، زیادہ آئی تب بھی نقصان. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو چیزیں بنا رکھی ہم نے تو بنائی ہیں، اللہ نے بنوائی. اگر کوئی چیز بندہ بناتا ہے تو اس کا سارا نظام ترتیب دیتا ہے.
اب یہ بندہ جب اتنا عقل مند علم والا بن گیا تو کبھی غور نہیں کرتا کہ مجھے کس نے بنایا. جب میں یہ چیزیں بناتا ہوں تو مجھے بھی کسی نے بنایا. میرا بنانے والا میرا رب ہے. اس نے مجھے یہ علم دیا اور اس نے ایک نظام دیا کہ ایسے رہیو ایسے رہیو. اب نماز دی، نماز بھی فائدے کے لیے دی. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ میاں کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں. اگر اسے ہوتی ایک بھی بندے کو کہیں اور نہیں بھاگن دیتا، کہتا میرے سامنے کھڑے رہو. وہ تو زبردستی، اس کی تو حکومت ہے، وہ تو حکم الحاکمین ہے بھائیو. وہ اگر چاہے ایک کو بھی نہ بھاگن دے ادھر ادھر، وہ کہے گا یہاں کھڑا ہو جائے، کھڑا کر. اسے کون روک سکتا ہے؟ لیکن اسے کوئی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے پاک ہے. اس کی کوئی عبادت کرتا ہے، اس کا کہنا مانتا ہے، تو یہ بندے کا اپنا فائدہ. کیوں؟ اگر تو بنانے والے کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا تو پھر صحیح رہے گا، اور اگر اس کے خلاف زندگی گزارے گا تو پھر وہی ہوگا جو ابھی میں نے بتایا آپ کو، کہ اگر تھوڑی سی بھی زیادہ کر دی بجلی تو وہ پھٹے گا. جس کا لگانے والا بھی جائے گا اور اس کو استعمال کرنے والا بھی مرے گا. یہاں انسان کو اس عقل سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بنانے والے نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اصول دیے ہیں، وہ ہمارے فائدے کے لیے دیے. اب ایک آدمی بازار سے موبائل لینے کے لیے جائے، اس کے ساتھ نیا موبائل لائے تو ڈبے میں سے جب اسے نکالے گا تو اس کے ساتھ ایک کاپی بھی نکلے گی. اس کو گائیڈنس بک کہتے ہیں. اگر اس گائیڈنس بک کے خلاف استعمال کریں گے تو وہ موبائل بھی اور یہ بھی دونوں تباہ ہوں گے. اس کا پیسہ بھی برباد ہے. یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ جس نے ہمیں بنایا اس نے ہمارے لیے اپنے انبیاء بھیجے اور ہمیں بتلایا کہ تم یہ کرا کرو تاکہ تم اچھے انسان رہو. جس مقصد کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے وہ مقصد پورا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ بندے کو عبادت دے کر بندے کو ہی نفع کرتے ہیں، جسمانی بھی روحانی بھی. اب کتنی دنیا ہے ریسرچ کر رہی ہے کہ نماز کیا چیز ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے. اللہ نے اپنے بندے کو یہ چیزیں دے کر پتہ نہیں کتنا بڑا انعام کر دیا. بنانے والا وہی ہے نا ہمیں، تو اسی پتہ ہے بندہ کیسے تندرست، صحت مند اور نیکی کے راستے پہ چل سکتا ہے. اب نماز دے دی، جنہیں نماز کا پتہ ہی نہیں نماز ہے کیا، وہ تو یہ سمجھیں یہ تو اٹھک بیٹھک ہے بس. بھائی گڈے پکڑ لیے، سر زمین میں مار لیا، چلو جی. بھائی اٹھک بیٹھک تو دنیا کرے. یہ تو وہ طریقہ ہے جو اللہ میاں نے کہا بنتے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. اللہ کہتا ہے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ میرے ساتھ اس کا تار جڑ جاتا ہے. مومن کی معراج ہے
جب نماز کی نیت باندھتا ہے تو اللہ سے جڑ جاتا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں لوگ جی یہ تو جی ورزش ہے، یوگا ہے، عقل کی کمزوری ہے. بے شک اس کا فائدہ ہو، اللہ کی حکمت کو کون جانتا ہے؟ بے شک صحت کے لیے بھی اچھا ہو، لیکن اصل کیا ہے کہ مومن جب نماز کی نیت باندھتا ہے، نماز کا ارادہ کرتا ہے، تو سیدھا اللہ سے جڑ جاتا ہے. اب اس طریقے پر جب نماز پڑھتا ہے جو طریقہ اللہ نے بتلایا محمد رسول اللہ کو، محمد رسول اللہ نے نماز پڑھ کے دکھائی، ایسی پڑھا کرو. ایسی نماز، اتنی لمبی نماز، ایسی مشقت کی نماز کوئی پڑھ نہیں سکتا، ہمت نہیں. محمد رسول اللہ کیسی نماز پڑھتے تھے، کتنا لمبا قیام کرتے تھے، کتنا لمبا رکوع کرتے تھے، کتنا لمبا طویل سجدہ کرتے تھے کہ صحابہ بھی ہار جاتے تھے، بیچ میں چھوڑ کے کہتے تھے ہمارے بس کا. اور جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، پاک ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوری نور بنایا ہے، اور آپ کے ذمے کوئی خطا قصور نہیں. وہ پھر بھی اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں. ہماری نماز کیسی ہے بچوں؟ چلتا ہے میں آیا، ہماری نماز ایسی ہے، تو چل میں آیا، فٹافٹ فٹافٹ. واقعی دیکھنے والا یہ سمجھے یہ یوگا کر رہا، ورزش کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا ہے. جو ہمارا نماز کا طریقہ ہے بھائیو، اسے واقعی دیکھنے والا یہی کہے گا یہ تو کچھ یوگا ہی دکھا ہے. یوگے کا بڑا شور ہے آج کل، یوگے ہو رہے ہیں، دنیا کا یوگے سے تندرست رہیں گے، یوگے سے بیماریاں دور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، ورزش، یوگے کا دوسرا نام ورزش ہے، طریقہ ہے. کچھ لوگوں نے طریقہ نکالا، ایسے بیٹھو گے، ایسے دیکھو گے، ایسے کرو گے، بیماریاں ختم ہو جائیں گی. تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اتنی متہم بشان عبادت کو جس میں اللہ سے جڑتا ہے بندہ، اس کو یوگا کہہ دینا بے وقوفی ہے. اور کیا کہا کہ نماز برائی سے روکتی ہے. ہاں، نماز برائی سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی سے روکتی ہے. اب بس سمجھ میں آ گیا نا کہ نماز کتنی بڑی نعمت ہے، بندے کو بندہ بنا دے. ہم تو نماز میں حساب بھی کر لیں، اور ہم تو نماز میں کیا کر رہے ہیں، ایک مچھر بھی کاٹ جانا تو اسے بھی کھجا لیں، دیکھتے رہیں. اتحیات میں بیٹھے اور یوں کر رہے، بھائی نماز ہے یا کیا چیز ہے؟ کہیں دیکھ رہے ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے نا، نگاہ وہاں ہوتی ہے اس کی جہاں سجدہ کھڑا ہوا ہے نا، اب آنکھیں ایک ہی جگہ کہ نیچے دیکھ. اب دعوت دے رہی ہے نماز، ہمیشہ نگاہ نیچی رکھے کر، ادھر ادھر نہ دوڑائے کر اسے، غیر لڑکیوں کو نہ دیکھے کر، غیر عورتوں کو نہ دیکھے کر.
یہ ہے وہ دوسرا جو دنیا یوگ کا بتاؤں میں، یہ یوگ کا دوسرا ہے کہ بھائی ادھر ادھر نہ دیکھیے، کہیں نگاہ نیچی رکھے کر، آگے دیکھے کر، ادھر ادھر نہ دیکھے کر، تیرے پاس کون کھڑا، کون آ رہا، کون جا رہا۔ بازار میں دکان پہ گئے سامان لینے، وہاں سارے کھڑے، ننگی لڑکیاں بھی کھڑی، بچیاں پردے میں بھی کھڑی، نوجوان بھی ہیں، شادی شدہ بھی ہیں، ہم بھی وہیں سامان خرید رہے، سامان بھی خرید رہے اور لڑکیوں کا دیدار بھی کر رہے ہیں۔ یہ کیسی ہے، یہ کیسی ہے؟ کیونکہ اس نے کپڑے اتنے فٹ پہن رکھے، اس کا جسم دکھ رہا ہے، وہ ننگی ہے، اس نے یہاں تک کا بلاؤز پہن رکھا ہے، پینٹ اس نے یہاں تک کی پہن رکھی ہے، سارا بدن دکھ رہا اس کا۔ اب یہ اسے دیکھ رہا ہے، جبکہ یہ نماز پڑھتا ہے۔ نماز نے اس کو منع کیا کہ کسی اور کو نہ دیکھیے، غلط نہ دیکھیے، کہیں اور نہ نگاہ لیجیے، اپنی نگاہ کی حفاظت کر۔ اللہ نے نماز دی اپنے بندے کو، روزہ دیا، حج دیا، ایک بھی عبادت ایسی نہیں جس میں تقوی، پرہیزگاری، نیکی، اچھائی نہ ہو۔ اب نماز میں کہا کہ برائی سے بچو، برائی سے بچائے گی یہ تمہیں، بے شک نماز برائی سے روکتی ہے۔ جس نے نماز میں اللہ کا نور دیکھ لیا، اللہ سے جڑ گیا، وہ فنا چیزوں کو کیا دیکھے گا پھر؟ مٹی کو، راکھ کو۔ اب ایک مثال کے طور پر کسی کی بیٹی پہ، بہن تو ہماری بھی ہے، بیوی بھی ہے، بہن بھی ہے، بچیاں بھی ہیں ہماری۔ اب ایک لڑکی وہ دیکھ رہے بڑے غور سے، خیال نہیں آیا بھئی یار اس کی طرف دیکھنے سے تو اللہ منع کر رہا ہے۔ ایک بندے نے اللہ کا نور دیکھ لیا تو وہ اس لڑکی کو اگر یہ سوچ لے کہ یہ بھی میری کی طرح مٹی ہے، آج یہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، اگر اس کو ابھی حیضہ ہو جائے، اس کے کپڑے ٹٹی میں بن جائیں تو اس سے بھاگے گا اس سے، مر جائے، موت تو آوے گی، سب کو آوے گی، اس کو موت آ جائے تو اس کو تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا، سڑ جائے گی۔ تو اس خدا کے نور کو چھوڑ کر فانی نور پہ اپنے کو فنا کر رہا ہے، تو بتاؤ یہ خدا کا بندہ ہے یا کس کا بندہ ہے؟ اللہ نے بنایا کس کام کے لیے، بن کیا گیا؟ اب نماز بھی ہمیں تقوی، پرہیزگاری، برائی سے روکنا، تقوی کی طرف جانا۔ روزہ بھی یہی دعوت دیتا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ خالی صبح کھا لیا، شام کھا لیا، اتنا کھا لیں ہم روزوں میں، تو اتنا غیر روزوں میں بھی نہیں کھاتے۔ صبح کو تو اس لیے خوب کھاویں کہ بھئی یار سارا دن کھانا نہیں ملنے کا، ہاں، اور شام کو اس لیے خوب کھاویں کہ یار سارا دن کے بھوکے رہے۔ روزے کا مقصد ختم۔ روزہ جس لیے اللہ نے دیا ہے وہ مقصد ہی ختم۔ اللہ میاں نے روزہ دیا میرا بندہ نورانی طاقتور بن جائے، متقی بن جائے، اس کے اندر نفس و شیطان کو دبانے کی طاقت آ جائے۔ جو نفس اس کے ساتھ ہے وہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ یہ اس پہ غالب آ جائے گا۔ اگر یہ برائی کی طرف لے جانا بھی چاہے گا تو یہ نہیں جائے گا۔ اس کی حفاظت ہوگی روزے کے ذریعے۔ روزہ ڈھال ہے، لیکن ہمارا روزہ کیسا بھائی؟ ہم روزہ بھی، شہری بھی کھا رہے ہیں الحمدللہ۔ بھائی روزے کا احترام تو کرنا چاہیے، ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے بھئی ہم اگر پرہیزگاری سے روزہ نہیں رکھ رہے تو روزہ توڑ دیں، توبہ۔
ایک روزہ بھی کوئی جان بوجھ کے توڑ دے تو ساری زندگی بھی رکھتا رہے، بدلہ نہیں۔ رمضان کا روزہ اتنا طاقتور ہے، ساری روزہ رکھا، زبان کا بھی رکھا، آنکھ کا بھی رکھا، کانوں کا بھی رکھا، ساری غلطیاں چھوڑ دی، بھی روزہ رکھ رکھا۔ رات کو بھی اگر فلم دیکھا کرے تھا وہ بھی چھوڑ دی موبائل میں۔ اب فلم دیکھنے جانے کے لیے کہیں ضرورت نہیں، فلم تو موبائل جیب میں پڑ رہی، وہ بھی چھوڑ دی کہ بھئی رمضان میں موبائل نہیں دیکھوں گا، روزے رکھوں گا، میں تو دن میں روزے رکھوں گا، رات کو عبادت کروں گا، آرام کروں گا، تو اس کا روزہ طاقتور ہوگا انشاءاللہ۔ شہری کھانا، افطاری کرنا، یہ تو ایک ٹائم ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک کچھ کھا نہیں سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غلط بھی نہیں بول سکتے، گالی نہیں دے سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، کسی کو برا نہیں کہہ سکتے، غیبت نہیں کر سکتے، چغلی نہیں کر سکتے، بہتان نہیں لگا سکتے، زیادہ نہیں ہنس سکتے، بیکار کی لا یعنی باتیں نہیں کر سکتے، خام خواہ کی باتیں نہیں کر سکتے، اسی طرح کانوں سے سن بھی نہیں سکتے غلط۔ تب ہے بات کہ بھئی روزہ واقعی ہمارا کام کا ہو گیا۔ اور اسی طرح تم حج کو لے لو، حج کرنے جانا بندہ، اب 5-6 لاکھ روپے لگاوے، گیا اور آ گیا، اب حج کرنے کے بعد پھر وہی گڑبڑیاں کرتا رہا جو حج سے پہلے کر رہا تھا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حج نہیں بنا۔ حج کرنا مقصد ہے، اللہ کہتا ہے کہ حج کے دنوں میں گڑبڑ نہ کریے، اور جب حج کے لیے احرام تو چاہے عمرے کا ہو وہی چاہے حج کا ہو، جو یہ 2 چادریں ہوتی ہیں نا ان کو احرام بولتے ہیں، کپڑے سلے ہوئے اتارتے ہیں۔ اب بندہ سوچے وقت بھی کم ہے، میری بھی صحت تھوڑی ڈھیلی ہے، میں ویسے یہ رمضان شریف کی ہی نسبت پر عرض کر رہا ہوں، جب آدمی مرتا ہے نا تو اسے کہیں میں لپیٹے ہیں، بھئی 2 چادروں میں ہی تو لپیٹے ہیں، کسی کو دیکھا سلے کپڑوں میں؟ کہا لے چاہے کتنا ہی بہترین لباس ہے کینچی چلے گی، چاہے کروڑ کا بھی ہو، 2 چادروں میں لپیٹ کے چل بھائی جہاں سے آیا تھا وہیں چال۔ یہ 2 چادریں دعوت دیتی ہیں، جو حج کے لیے احرام کی 2 چادریں ہیں، سمجھ لے بندہ، یہ 2 چادریں ہمیں یاد دلا رہی ہیں، دن کو یاد کر جب ان میں لپٹے گا تو ایک دن، اب تو اپنے آپ کو مردہ سمجھ لے، دنیا سے تعلق تیرا ختم ہے بھائی۔ بیوی تو حلال ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بیوی اس کے شوہر کے لیے پاک حلال کی ہے نا، کہا ایک دوسرے کو تم لباس ہو، کچھ اصول ہے، لیکن اگر 2 چادریں احرام کی پہن لی، چاہے عمرے کی نیت سے چاہے حج کی نیت سے، اب یہ بیوی کو بھی نہیں ہاتھ لگا سکتا، اگر اس نے بیوی کے ہاتھ لگایا، بیوی سمجھ کے خواہشات کے کو دل میں رکھتے ہوئے کہ میری بیوی ہے تو
خواہش پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی بیوی کو چھو لیا، پھنس گیا، ناجائز ہے، حرام ہے۔ ان دو چادریں کو لپٹنے کے بعد جو حج کے لیے یا عمرے کے لیے دو چادریں پہننی اور نیت کی کہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس نے دو چادریں لپیٹ لی۔ اب اس کے اوپر میل اتارنا بھی حرام، ناخون کاٹنا بھی حرام، بال کٹوانے بھی حرام، خوشبو لگانا حرام، خوشبو کا صابن بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ پابندی کیوں ہے ان دو چادروں میں؟ یہ تو چادریں تو ہیں، وہ نیت کری اس نے عمرے کی، نیت کری اس نے حج کی۔ اب یہی سمجھ لینا چاہیے پیارے بھائیو کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے حج کیوں دیا بندے کو؟ کہ سوچ، یہ دو چادریں تیری ایک نہ ایک دن تیرا لباس بنے گی۔ اب تو بول بھی سکتا ہے، ہنس بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، لیکن تجھے میں وہ وقت یاد کراتا ہوں جس دن تو ان چادروں میں حقیقت میں آئے گا اور بند کر دیا جائے گا تجھے، تو دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا پھر۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ بندہ برائیاں چھوڑ دے، بندہ بن جائے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کی طرف دھیان لگائے۔ بہرحال نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اللہ نے اس لیے دی ہمیں کہ ہم اللہ کے پیارے بن جائیں۔ مالدار آدمی پہ زکوٰۃ کیوں فرض کر دی بھائی؟ کھڑو اس میں میرے پاس پیسہ ہے، اللہ کہہ رہا 40واں کارڈ، اب کاٹنا پڑ رہا، اس میں فائدے بھی بہت ہیں، اور اللہ میاں نے یہ بھی کہا اگر تو 40واں نہیں نکالے گا، تو زکوٰۃ نہیں دے گا، تو اس مال کی آنکھ کی تختیاں بناؤں گا، تیرے جسم کو داغوں گا قیامت کے دن۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم، آگ کی تختیاں بنا دوں گا، اور یہ وہ مال ہے جو تو نے جمع کر کے رکھا تھا، اور تیرے بدن کو ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، پیچھے سے بھی، آگے سے بھی وہ تختیاں آگ کی تیرے کو لگا دیں گے۔ اللہ میں نے کتنا ڈرایا مالدار کو، پیسے والے کو، کہ غریبوں کا حق دے، 40واں نکال اس میں سے، اور غریبوں تک پہنچا، یتیموں تک پہنچا، مسکینوں تک پہنچا، یہ تیری ڈیوٹی بنتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بھائی؟ زکوٰۃ دے دیں، کسی کو دے دیں اٹھا کے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے لوگ۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا گیا، دینے کے لیے نہیں۔ دے دو کسی کو، مجھے دے دو زکوٰۃ، لاؤ میں اٹھا کر رکھ دوں اسے، یوں کہا ادا کری سے، یہ ڈیوٹی ہے بھائی۔ نماز میں یوں کہوں تو گھروں پڑ جا، تیرے گھنٹے کی نماز میں آ رہا پڑھ کے مسجد میں، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بہتے نہ رکھے روزہ، میں تیری بدلے میں روزہ رکھ لوں گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہے نا۔ حج بدل بھی کب ہوتا ہے؟ جب کوئی آدمی مالدار انتقال کر جائے، اس نے حج نہیں کیا، اس کی اولاد اس کے مال میں سے اس کا حج بدل کرا دے، یا اپنے پاس سے کرا دے، اسے حج بدل کہیں۔ لیکن اگر وہ زندہ ہے تو اسے چاہیے حج کر کے آوے، اپنا آپ ہمت ہے تو اپنا آپ حج کرے۔ کوئی معذوری ہے، مجبوری ہے بھائی، معذور بھی جاؤں وہاں تو حج کریں۔ ایک آدمی سینے کے بل چلا کئی 1000 کلومیٹر، ایک بڑے محدث ہیں عبداللہ بن مبارک، وہ راستے میں مل گئے، کہا کہاں جا رہا بھائی، کون ہے تو؟
حق میں تو ایک مسافر ہوں، حج کرنے جا رہا ہوں، کہ کوئی سواری کر لیتا، ٹانگیں تیری کام نہیں کر رہی ہیں، سینے کے بل تو چل رہا ہے، ٹانگیں اس کی کام نہیں کر رہی تھی۔ تو کہا عبداللہ بن مبارک تو بڑا یار عالم ہے، بہت بڑا آدمی ہے، تو تجھے اتنا نہیں پتا کہ بڑے چھوٹے اپنے بڑوں کے پاس سواری پہ بیٹھ کے جایا کریں کیا؟ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں مکے میں، میں تو سینے کے بل ہی جاؤں گا، مجھے سینے کے بل چلایا ہے اللہ میاں نے، مجھے اسی قابل بنایا، میں یوں ہی جاؤں گا۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر یار آرام تو کر لے، کہنے لگے جسے ملنے جا رہا ہوں جب تک اسے نہیں ملتا میرا مالک حقیقی، اس کے گھر کی زیارت نہ کر لوں، آرام آرام ہے، آرام نہیں کروں گا میں۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو معذور ہیں، مجبور ہیں، اور چلا بھی نہیں جاتا، سینے کے بل کئی ہزار کلومیٹر چل کے مکہ گئے اور حج کر لیا۔ ہمارے پاس جہاز میں بھی نہیں ہوتا۔ ایک گاؤں میں ایک حاجی کی درخواست دے دی، بیچارے کی ذمہ دار تھا وہ، میں بھی اس سال تھا وہیں، وہ اب تو اللہ کو چلا گیا۔ جب اس کی درخواست منظور ہو گئی تو کہا میں تو نہیں جاتا۔ کیا بات ہے بھائی، وہاں مر جہاں سونا جا کے، مرے تو یہاں بھی روئے، چنگاڑا مارے، چلا ہوئے، بہت برا حال کرے۔ اب لوگ یہاں دوڑے آئے جی وہ جا ہی نہیں رہا ہے۔ میں یار پیار سے بٹھا کے اسے گاڑی میں دھکا دھکے سے گھر لیتے جاؤ، موت تو آنی آنی ہے، جو کیا پتہ اس کی وہی لکھی ہو، پر کیا کر سکتے ہیں، پر اس کو کسی بھی طرح لے کے جاؤ، مالدار ہے وہ۔ خیر چلا گیا، اللہ نے ہمیں بھی بھیج دیا۔ اس سال ہم بھی حاضری دی، تو رات کو ہم طواف زیارت کرنے جا رہے تھے، رات کو 11 بجے، تو وہ پوری جماعت ہمارے پیچھے پیچھے ہو لی، ہمارے ساتھ تو ہمارے بچے تھے، تو ہم تھوڑا فاصلے پہ تھے، کوئی 100 میٹر کے فاصلے پہ، تو پیدل سفر کرنا پڑ رہا تھا ہمیں، کیونکہ کار سے وہاں سفر کر نہیں سکتے بھیڑ میں، پیدل ہی ٹھیک ہے۔ تو 9 کلومیٹر بیٹھتا ہے، تو راستے میں ہمارے بھائی ایوب رحمت اللہ علیہ، ہمارے بہنوں ہی بڑے، وہ بھی ان کے ساتھ جب حج پہ تھے وہ ان کے ساتھ تھے، ہم کہیں اور تھے وہ کہیں اور، اتفاق سے اکٹھے ہو گئے ہم، چلو بھائی پتھریاں وہ طواف زیارت کریا میں۔ راستے میں ایک بچہ دوڑا آیا ہے، حجی اس کا دماغ چل رہا حجی کا، کس کا؟ حجی فلانے کا۔ کیوں؟ حجی کچھ کچھ بول رہا، کچھ بہت غلط بول رہا۔ اوہو، میں بڑے بچے ایک سائڈ میں بٹھائے اور تم یہاں بیٹھ جو، میں آ رہا ہوں۔ میں دوڑا گیا واپس، دیکھو کیا بات ہوگی، خیر وہ ایک دم چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، بولا نہیں۔ سارے پریشان، جتنے بھی 20-25 لوگ قافلے کے تھے، وہ ایک ہی حاجی۔ تو ہم نے کہا بھائی ان کو کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے ان کو، ڈاکٹر پر لے جائیں۔ وہ بول رہا ہے حضرت ڈاکٹر پر نہیں میں جاتا۔ میں کہا اور آگے سے روک لے۔ وہاں کسے روکوں؟ اسے روک حجی کو۔ کیوں؟ کیا بات؟ کہ یہ مجھے بہت پریشان کرے۔ میں نے حاجی صاحب سے پوچھا، میں آپ نے کیا کہا بھائی ان کو؟ یہ تو کچھ نہیں کہتے بیچارے، اللہ والے آدمی ہیں۔ وہ کہنے لگے جی افسوس، اصل میں یہ بیڑیاں پی رہا تھا، حکمن نے اسے بلایا، کعبے میں جا رہے ہیں، اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں، بیڑی نہ پیو۔ تو کتنی اچھی بات ہے، یہ بدبو ہو جائے گی، ہم حرم میں جائیں گے تو منہ میں بدبو آئے گی تو ٹھیک نہیں ہے۔ کہے گا ماں بہت اچھی بات ہے بھائی، تم اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ نہ یو کھان دے نہ پین دے، کدی کہ یوں کھڑا ہوگا نہ پیجے، یوں بیٹھ کر نہ پیجے، یوں نہ کھائیے، یوں نہ کھائیے۔ وہ تربیت کرتے تھے، وہ تربیت کرتے تھے۔
حج کے سفر میں وہ دعوت دیتے رہے تھے، یہ کام نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، حج خراب ہو جائے گا۔ اب اسے اس بات کا غصہ تھا، مجھے نہ کھان دے، نہ پین دے، نہ بیڑیاں پین دے، نہ کچھ کرنے دے، اتنا بولا آسمان پہ چڑھا۔ خیر میں نے ایک طرف بلایا، بٹھایا، بغل میں لے کے سمجھا دیا، میں کہا یہاں نہ غصہ کریو، مارے جاؤ گے، یہ اللہ کی راہ ہے، اور نیک بات کو قبول کرا کریں۔ یہ وہ بات کہہ رہے ہیں جو تمہارے نفع کی ہے، مانو۔ اچھا مان لوں گا، ماں جاؤ معافی صافی کر لو۔ پھر جا کے معافی صافی کر لی، بھائی میں تیری بات مان لوں گا، وہ کہہ رہا بوڑھیا والا کہہ رہا مان لوں گا، ہاں چلے۔ تب جا کے جی جان بچی، ورنہ تو وہ کہنے لگے مجھے جی آپ نہ ہوتی یہاں تو لڑائی ہوتی۔ مان نہیں، میرا کچھ نہیں، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ اب یہ بھی محبت ہے، چلو بھائی ہماری بزرگ آدمی 80 سال کا یہاں سے مشکل سے گیا اور وہاں بھی ایسے۔ تو بعض دفعہ بندے کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا، کتنے بڑے عمل میں ہوں، کتنا مبارک عمل ہے، بھول جاتا ہے۔ ہاں وہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ چھاتی کے بل بھی چل گیا بندہ، اور ہمیں جہاز میں بیٹھتے بھی ڈر لگے، ہمیں کار میں بیٹھ حج کے لیے، اور وہ بندہ جو چھاتی کے بل چل کے گیا حج کرنے، اس کی موت کہاں آئی؟ جہاں پتھریاں ماری جاتی ہیں، جمرات ہوتے ہیں، وہاں موت آئی۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں بھی پتھریاں مار رہا تھا کہ ایک جگہ لوگ جمع ہو رہے ہیں بہت سارے، کہا دیکھا وہی آدمی جو مجھے راستے میں ملا تھا، وہی رو رہا ہے اللہ کے سامنے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے یہاں بلایا، تو نے مجھے حج کرا دیا، تو نے مجھے عرفات، مینا، مزدلفہ، جمرات سارے کرا دیے، اے میرے پروردگار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لوگ قربانی کر رہے ہیں تیرے نام پر، میں قربانی نہیں کر سکتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں حاضر ہوں، میری قربانی قبول کر لے۔ اتنا کہا اور اللہ کے چلا گیا۔ ایسا حجی تھا وہ کہ جو اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا اللہ کے سامنے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں بکرے کی قربانی کروں، منڈے کی قربانی کروں، دمبے کی قربانی کروں، اے میرے رب میری مدد کر اور مجھے قبول کر لے اپنی راہ میں۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں کہتا ہوا اللہ کے چلا گیا تھا وہ۔ ایسے بھی بندے دنیا میں جو اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، اور ہم بھی ہیں کہ ڈرتے ہیں پیسہ نہیں خرچ کر دیں۔ تو بہرحال بھائیو، جتنی عبادات اللہ نے ہمیں دی، نماز دیا، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دی، ساری کی ساری اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، معرفت نصیب فرمائے، اور رمضان شریف کی برکات نصیب فرما دے اور مدد فرما دے میرا رب، اور ہمیں اس طریقے پر رمضان گزارنے کی توفیق دے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہم صرف بیٹھ جاؤ نہیں بیٹھ جاؤ، ہم کھانا پینا چھوڑ دیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم برائی بھی چھوڑ دیں۔ گھر میں بھی نہیں، شام کے ٹائم دیکھا بڑا غصہ آوے، گھر میں بھی تو میں باہر بھی کوئی کچھ کہہ دینا، دے میرا بھائی۔ رمضان میں بہت لڑے ہیں لوگ، اور مسجدوں میں بھی فجیتا کھڑ کے رکھیں، جو سال کے سال مسجد میں نہیں آئے وہ بیچارے رمضان کی برکت سے آئے، اور رمضان میں مسجدوں میں تو میں ایک بنگلہ بنا دیں مسجد کا۔ انا للہ و انا الیہ، کیسا روزہ ہے! اللہ کی کرم سے، اس کی توفیق سے، ہمیں رمضان کی برکت سے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی، تو آداب تو ہوں۔
ایک سال میں ایک بار مسجد میں گئے، یہاں یونی ہے، یہاں یونی ہے، یہاں یونی ہے، یہاں فلانی چیز نہیں ہے، تیرا بھلا ہو جا۔ ارے نماز پڑھ پڑے گھر ہو جا یار، کیا بول رہا ہے تو؟ سال میں تو رمضان کی برکت سے تو آیا۔ شام کو کوئی کچھ کہہ دے بہت غصہ آتا ہے۔ اور روزہ ہمیں ان برائیوں سے روکتا ہے، غصہ کرنا، لڑنا بھیڑنا، آپس میں نا اتفاقی پیدا کرنا، مسجد ہو یا گھر ہو یا باہر کاروبار ہو، یہ روزے کا مقصد نہیں ہے۔ روزے کا مقصد ہے ہم اللہ کے پیارے بندے بن جائیں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں۔ اللہ نے خود اس کا اعلان کر دیا، لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایسا روزہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ماہ مبارک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ میرا رب ہم سب پر کرم فرما دے۔ ٹائم ہو گیا، 3 بج گئے، دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، یہ مبارک مہینہ تو نے نصیب فرمایا، اس کی برکات اور اس کی تمام نعمتیں ہمیں نصیب کر، اور اس کو صحیح گزارنے کی توفیق دے۔ جس مقصد کے لیے تو نے یہ روزہ اپنے مومنین مومنات کے لیے طے کیا ہے، فرض کیا ہے، اس میں کامیابی ہمیں نصیب کر، اور روزے کو ہمارے روزہ بنا دے اور ہمیں معاف فرما دے۔ اور یہ عشرہ جو رحمتوں کا ہے، یا ربی اس میں ہمارے اوپر خاص رحمت نازل فرما، اور اس کی ہر گھڑی ہر لمحہ ہمیں صحیح گزارنے کی توفیق دے دے، اور ہمیں اپنی نیک بندوں میں شامل کر لے، صالحین میں شامل کر لے، صدیقین میں شامل کر لے، اپنی معرفت نصیب کر دے، اپنا خاص تعلق نصیب کر دے۔ یا رب العالمین، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے، ہمارے دلوں کی سیاہی کو دور کر دے۔ یا اللہ، ہمیں اس دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، دوزخ کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم سب پر رحم فرما، بیماروں کو شفا عطا کر دے، بے روزگاروں کو روزگاری برکت کی حلال اور پاک عطا کر دے، مقروضوں کے قرض کے ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے، بے اولادوں کو نیک برکت والی اولاد نصیب کر دے، جن کے پاس نرینہ اولاد نہیں ہے ان کو نیک تندرست صحت مند بچہ عطا فرما دے، جن کے پاس بچی نہیں ان کو نیک تندرست صحت مند بچی عطا کر دے۔ یا ربی، جن گھروں میں بچے یا بچیاں شادی کے لائق ہیں ان کے رشتے نہیں ملے، خیر و برکت کے رشتے نصیب فرما دے، جن کے رشتے مل چکے ہیں ان کی خانہ آبادی رخصتی کے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ، جن کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے چھوٹنے کے اسباب پیدا فرما، جو گھروں سے غائب ہیں ان کو ان کے گھروں میں خیریت سے واپس فرما۔ یا اللہ، سب پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما، جہاں جہاں بھی کوئی فتنے ہیں وہاں فتنوں کا خاتمہ فرما، پوری دنیا میں امن و سکون نصیب فرما، ہمارے ملک میں امن و سکون عطا فرما، اتحاد اتفاق محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خدمت خلق کے لیے قبول فرما۔
یا رب العالمین رحم فرما دے ہمارے علاقوں پر، ہمارے شہروں اور ہماری بستیوں، ہمارے قریہ میں، محلوں میں، گھروں میں امن و سکون، عافیت، راحت نصیب فرما دے، خیر و برکت کی زندگی عطا فرما دے، خیر و برکت کی روزی روزگاری نصیب فرما دے، حلال روزی عطا کر دے، ناپاک روزی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری سب کی جو ہمارے نیک ارادے ہیں، ہم سب کی حاضرین کی پاک مرادوں کو پورا کر دے، جنہوں نے دعا کے لیے لکھا ہے، کہلوایا ہے، ان سب کے پاک جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ ہمارے دوست احباب، متعلقین، متوسلین، محبین، عاجز و اقارب، رشتہ دار جہاں بھی ہے